بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اس وقت موجود ہیں مادر رشید الاسلامی حسنین کیمپس پسرور میں، اور میرے دائیں اور بائیں جن سعادت مند چہروں کو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ادارے کے حال ہی میں فارغ التحصیل حفاظ کرام ہیں، جو اپنے اپنے محلے اور علاقے کی جامع مساجد کے اندر قرآن کریم تراویح کے اندر سنانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آج کی اس نشست میں ہم ان کے اس قرآن کریم کے تراویح میں سنانے کے پہلے تجربے کے حوالے سے کچھ سوالات پوچھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ تراویح کے ہی مسائل کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے۔ تو میں اپنے معزز مہمانان گرامی کا تعارف کراتا چلوں۔ میری دائیں طرف سب سے پہلے تشریف فرما ہیں محترم حافظ مظہر بن منیر صاحب، شکریہ، اور ان کے ساتھ ہی ہیں حافظ عبد الرحمن بن فلک شیر صاحب، اور اس کے ساتھ ہیں حافظ علی عبداللہ صاحب، اور میرے بائیں طرف تشریف فرما ہیں حافظ قاسم بن عبد المنان صاحب، اور ان کے ساتھ ہیں حافظ سمیع اللہ بن یونس صاحب، اور ان کے ساتھ ہیں حافظ عبد الحادی بن سہیل اختر صاحب۔ تو میں ان تمام حفاظ کرام کا مہمان کرام کا شکر گزار ہوں۔ تو چلتے ہیں آج کی اس نشست کے اندر ہم ان سے جو سوالات کریں گے۔ سب سے پہلا میرا سوال ہے حافظ مظہر بن منیر صاحب سے۔ حافظ صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ایک حافظ نے تراویح جب سنانی ہوتی ہے تو تراویح سنانے میں ظاہر اس نے پارہ ڈیڑھ پارہ پڑھنا ہے، اور 20 تراویح ہیں، تقریباً 40 رکعتیں بن جاتی ہیں، تو وہ ایک حافظ کس طرح وہ ساری ترتیب بناتا ہے قرآن پاک کو سنانے کی؟ اس والے سے آپ رہنمائی کیجیے۔ ماشاءاللہ مولانا، بہت اچھا سوال ہے۔ سب سے پہلے ہمیں ترتیب بنانی چاہیے کہ جس آیت پر ہمیں رکوع کرنا ہے اس آیت کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب ہم تراویح سنا رہے ہیں تب ہمیں وہ آیت بھول نہ جائیں، اور ہمیں اس چیز کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ پہلی رکعت بالکل چھوٹی نہ ہو جائے اور دوسری رکعت زیادہ۔ جی قاسم صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ تراویح سنانے والے کی رفتار کتنی ہونی چاہیے؟ ہمیں تراویح پڑھاتے وقت اتنی رفتار سے پڑھنا چاہیے کہ ہمیں خود بھی سمجھ آئے اور جو لوگ پیچھے سن رہے ہیں ان کو بھی لفظوں کی صاف سمجھ آئے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وہ اتنی سپیڈ میں پڑھتے ہیں کہ ان کو خود بھی نہیں سمجھ آتی، اور جو لوگ پیچھے سن رہے ہیں ان کو بھی نہیں سمجھ آتی۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس طرح تراویح کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، تراویح ہی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ سمیع اللہ صاحب، آپ ہمیں حافظ صاحب یہ بتائیں کہ تراویح سنانے والے کی تراویح سنانے میں اعتماد کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ اس کو اس طرح یاد کرنا چاہیے کہ جس طرح اس نے مصلی پہ کھڑے ہو کے سنانا ہوتا ہے، اس کو اس طرح یاد نہیں کرنا چاہیے کہ ادھر وہ تیز تیز یاد کرے اور ادھر وہاں جا کے وہ آرام آرام سے پڑھے، اس طرح وہ صحیح نہیں پڑھ سکے گا۔ جی بہت شکریہ، جزاک اللہ، بہت اچھی بات کہی۔ حافظ علی عبداللہ صاحب، آپ ہمیں بتائیں کہ کیا تراویح پڑھانے والا جب اس کے پیچھے جو کھڑے ہیں ان میں سے تراویح والا سنتا ہے کہ کسی نے کوئی لقمہ دیا ہے، سامع کے علاوہ اگر کوئی لقمہ دیتا ہے تو اس حوالے سے اس موقع پر حافظ کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے ہمیں اپنے سامع کی آواز کو پہچاننا چاہیے، کیونکہ کوئی باہر سے بول سکتا ہے، کیونکہ وہ باہر سے کوئی نماز میں نہ ہو تو ہمیں اس کی لقمے کو نہیں لینا چاہیے، نہیں، اگر اس نے لے لیا تو پھر کیا ہو جائے گا؟ نماز ٹوٹ جائے گی۔ اچھا، یعنی تراویح کے پڑھنے کے اندر وہاں جو سامنے پیچھے کھڑا ہے اس کے علاوہ اگر کوئی ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، یہ گزر رہا، اس نے لقمہ دے دیا تو تراویح ختم ہو جائے گی۔ اب حاجی صاحب، آپ یہ بتائیں کہ کچھ طلبہ جو قرآن پاک حفاظ جو ہے وہ ان کے سامنے یہ ایک عذر آتا ہے کہ بھئی تراویح سنانی تھی لیکن کوئی امتحان آ گیا ہے، مثلا تو ساتھ اسکول پڑھ رہے ہیں کچھ طلبہ، تو اب اس صورت میں ان حفاظ کو کیسے کرنا چاہیے؟ ادھر اسکول کا امتحان بھی ہے اور تراویح بھی سنانی ضروری ہے، تو کس طرح وہ اس کو مینیج کریں گے؟ ہمیں ترتیب بنا لینی چاہیے، جس دن امتحان ہو اس دن 10 پارہ پڑھ لینا چاہیے، اگر کوئی 1 پارہ پڑھا وہ 10 پارہ پڑھ لے، اور جس دن امتحان نہ ہو تو اس دن کم از کم 1.5 پارہ پڑھنے چاہیے، ایسے سر۔ جی بہت شکریہ۔ یہ دیکھا جی، آپ سب نے بتایا اس کو تراویح ضرور سنائیں۔ تو ناظرین، آپ نے سماعت کیا یہ چند مسائل کی طرف ہمارے معزز حفاظ کرام نے جو نشاندہی کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں کو توجہ سے سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنے تمام مہمانان گرامی کا دل کے تھا گہرائیوں سے شکر گزار ہوں۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔